الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا پیدا کی اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم چوتھے سپارے میں سورہ نساء کی ابتدائی آیات سے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور اس سورت کو نساء اس لیے کہا جاتا ہے کہ نساء عربی زبان میں عورت کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر کثرت کے ساتھ عورتوں کے احکام قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اس مناسبت کے ساتھ اس سورت کو سورہ نساء کہا جاتا ہے، اور جو اس سے ماقبل سورت تھی سورت آل عمران، اس کے ساتھ اس سورت کا جو ربط ہے اور مناسبت ہے وہ اس انداز میں ہے کہ اس سورت کی آخری آیت تھی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ جو سورہ نساء ہے، اس کی پہلی آیت کے اندر ہی رب کائنات نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی اس سورت کے ساتھ اس کا ربط یوں ہے کہ اس کی آخری آیت کے اندر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس سورت کی ابتدا کے اندر رب کائنات نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ انداز خطاب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ نہ کہا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، کافروں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، غیر ایمان رکھنے والوں کو، سب کو یہ دعوت دی گئی کہ تقوی اختیار کرو۔ اور مفسرین نے کہا کہ کافر تقوی کیسے اختیار کرے گا، یعنی کافر کا تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان قبول کرے، یعنی اسے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے، اور مسلمان کا تقوی یہ ہے کہ مسلمان ایمان کے بعد صالح اعمال کرنے کے اندر مصروف ہو جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ مسلمان کا بڑا خوبصورت زیور ہے۔ اللہ کا ڈر، خوف خدا، یہ انسان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خوف خدا کی ایک نشانی بیان فرمائی، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تو ہم اس کے وجود میں کیا نشانی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ بندہ خوف خدا رکھنے والا ہے اور تقوی کی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وجود کے اندر خوف خدا آتا ہے تو اس وجود میں یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف اس بندے
اور گناہوں کے درمیان ایک دیوار بن جاتا ہے. یعنی جب سینے کے اندر خوف خدا ہوتا ہے تو بندہ گناہوں کی وادی کے اندر قدم نہیں رکھتا. اور اگر بندہ گناہوں میں مصروف عمل ہے اور شیطان کا قیدی بنا ہے، شیطان کی مان کے زندگی بسر کر رہا ہے، تو خوف خدا اس کے دل میں راسخ نہیں ہوا، اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے سینے کے اندر پیوست نہیں ہوا. کیونکہ خوف خدا کی نشانی یہ تھی کہ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا. خوف خدا دیوار بن جاتی اس کی اور اس کی برائیوں کے درمیان، اور جو برائیوں میں مصروف ہے اس کے پاس تقویٰ کی دولت موجود نہیں ہے. دوسرے لفظوں کے اندر تقویٰ کا آسان معنی یہ ہے جو اس آیت کی بنیاد کے اندر، ابتدا کے اندر رب کائنات نے تمام لوگوں کو دعوت دی. تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا خوف سینے میں رکھو اور تقوی والی زندگی بسر کرو. مفسرین نے کہا کہ اس کا آسان سا معنی یہ ہے جو رب تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رب تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، تم متقی بن جاؤ. یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر بندہ اس حکم پر عمل پیرا ہو جائے، اور جس چیز سے رب نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک دے، یہ بندہ تقویٰ دار ہے، یہ بندہ متقی ہے. لیکن جس ماحول کے اندر اور جس طرز معاشرت میں اس وقت مسلمانوں کی زندگی گزر رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ پیشانی کا چور ہے، کوئی بندہ نظر کا چور ہے، کوئی بندہ سماعتوں کا چور ہے، کوئی بندہ سجدوں کا چور ہے، کوئی بندہ حرام کھانے کے اندر اللہ کے دربار میں مجرم بنا ہوا ہے، کوئی سود کھانے میں مجرم بنا ہوا ہے، کوئی ماں باپ کا دل دکھا کر رب کو ناراض کر بیٹھا ہے. مختلف گناہوں بھری زندگی وہ مسلمانوں کی گزر رہی ہے. تو تقوی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے جو رب تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رب تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، رب تمہیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائے گا. اچھا، رب کائنات نے انداز بہت خوبصورت بیان فرمایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. کون رب؟ جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا. یعنی تم سب کی تخلیق کا مرکز ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے جسے آدم کہا جاتا ہے. جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے. تمام بشروں کے باپ، تمام انسانیت کے باپ اور والد جناب آدم کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر انسانیت کی ابتدا کو بیان کیا. کچھ باطل نظریات ہمارے ماحول کے اندر موجود ہیں، اور ہر دور کے اندر اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں. جس طرح کے ایک فتنہ یہ ہے، یعنی یہ چیز مشہور کی گئی کہ انسان کی ابتدا بندروں کے ذریعے ہوئی، حالانکہ اس کا کسی جگہ پر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. انسانیت کا بندروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی کتاب کے اندر، نہ اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی اس طرح کی کہانی بیان ہوئی ہے کہ انسانیت کی ابتدا بندروں سے ہوئی. حالانکہ قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ایک بندے سے ہوئی، اور اس بندے کو آدم کہا جاتا ہے. جناب آدم کے ذریعے رب نے پوری انسانیت کی ابتدا فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کی خاص قدرت کا جلوہ تھا کہ اس نے انسانیت کی ابتدا کرنا چاہی. تو مٹی سے جناب آدم کا پتلا تیار ہوا، آپ کا جسم تیار ہوا، اور آپ کے جسم کی تیاری کے پروسیس کے متعلق میرے محبوب نے اپنی زبان سے گواہی ارشاد فرمائی. جب آقا حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، حضور آپ نبی کب بنے تھے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا جب آدم روح اور جسم کی درمیانی منزلیں طے کر رہے تھے، رب نے اس وقت بھی مجھے ختم نبوت کا عہدہ عطا فرمایا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی جناب آدم جس پروسیس سے پیدا ہوئے، اس پروسیس کو رسول اللہ نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا کہ رب کائنات نے اس کائنات کی ابتدا کو جناب آدم سے کیا، اور جناب آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. باقی جتنی انسانیت ہے اس کی تخلیق مٹی سے یوں نہیں ہوئی جیسے جناب آدم کی ہوئی. ان سب کی تخلیق جناب آدم کے ذریعے ہوئی.
اور جناب آدم کو رب العالمین نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کائنات والوں کے سامنے مٹی سے پیدا کر کے پھر جسم کے اندر روح داخل کی، اور جس وقت جناب آدم آپ کا جسم تیار ہو گیا اور آپ جنت کے اندر آرام فرما تھے، سوتے ہوئے آپ کے جسم کی بائیں سائیڈ سے ایک پسلی کو نکالا گیا، آپ کے جسم کی بائیں سائیڈ سے ایک پسلی کو نکالا گیا۔ وہ پسلی جو آپ کے جسم سے نکلی، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ یعنی یہ اس کائنات کی ابتدائی ان دو ہستیوں کی تخلیق کی کہانی ہے۔ جناب آدم مٹی سے بنے، اماں حوا کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ اماں حوا کو اس پسلی سے پیدا فرمایا، جو پسلی سونے کی حالت کے اندر جس وقت آپ سو رہے تھے اور آپ کے جسم سے رب العالمین کے حکم سے اس پسلی کو علادہ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اماں حوا کو جناب آدم کی اولاد نہیں کہا جائے گا، چونکہ آپ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، وہ پسلی جو جناب آدم کے جسم سے جدا ہو چکی تھی، اس سے رب نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اور یہ جو تخلیق کا انداز ہے، اصل کے اندر یہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ہمارا رب کتنی قدرتیں رکھنے والا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو مٹی کے پتلے کے اندر روح داخل فرما دے، وہ چاہے تو ایک پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرما دے، وہ چاہے تو ایک پتھر سے اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ پتھر سے پیدا ہوئی، وہ چاہے تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو دنیا میں جلوہ گر کر دے، بغیر باپ کے، بغیر نکاح کے، بغیر جوڑے اور ملاپ کے جناب عیسیٰ دنیا کے اندر رب کی قدرت کا اظہار بن کر تشریف لاتے ہیں۔ معنی کیا تھا؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ قدرتیں رکھنے والا ہے، طاقتیں رکھنے والا ہے، اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ کون اللہ؟ وہ اللہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اچھا، یہ جو کہانی بیان کی گئی کہ تم سارے ایک جان سے پیدا ہوئے، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ انسان جب پھیلے، مرد اور عورتیں، جیسے قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ذریعے کثرت کے ساتھ مردوں عورتوں کو پھیلایا گیا۔ انسانیت کی ابتدا ان ہی سے ہوئی، پھر ان کے ذریعے کائنات کے اندر مرد اور عورت پھیلے۔ اچھا، جب کائنات کے اندر مخلوق کا آغاز ہوا، مرد و عورت کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، کوئی کالے رنگ کا تھا، کوئی سفید رنگ کا تھا، کسی کا قد اونچا تھا، کسی کا قد نیچا تھا، کوئی اجمی تھا، کوئی عربی تھا، مختلف ساخت کے لوگ، مختلف بناوٹ کے لوگ، مختلف شکلوں صورتوں کے لوگ۔ اب رب کائنات نے تقوی کا حکم کیوں دیا کہ آپس کے اندر یوں برتری نہ کرنا کہ میں وہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ ذرا غور تو کرو، تم سب آدم کی اولاد میں سے ہو۔ کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، گورا ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی عربی ہے، کسی کا قد اونچا ہے یا نیچا ہے، تخلیق وضع جیسی بھی ہے، اس بات پہ غور کرو کہ رب نے تمہیں آدم کے ذریعے پیدا فرمایا، تمہارا باپ ایک ہے۔ اسی کو میرے محبوب نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، بندوں کو تبلیغ کرتے ہوئے کہ آپس کے اندر برتری اختیار نہ کرو، میں فلاں سے اونچا ہوں، میری قوم اونچی ہے، میرا قبیلہ اونچا ہے، میرا مرتبہ اونچا ہے، میرا سٹیٹس اونچا ہے، میں اس سے بات کیوں کروں، میں اس کے ساتھ ملوں کیوں، میرے ساتھ تو وہ سٹیٹس اور مرتبے کے اندر برابر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ تبلیغ کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا، ابو سعید کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ بندو تمہارا رب ایک ہے، اور دوسرا جملہ فرمایا سنو تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب کے سب ایک باپ کی اولاد۔ یعنی ایک باپ تو وہ ہے نا جس کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، جو ہماری پیدائش کا سبب بنا، اور ایک باپ وہ ہے جو اس پوری کائنات کی انسانیت کا باپ ہے، جسے آدم کہا جاتا ہے۔ یہ اشارہ ادھر ہو رہا ہے۔ آقا حضور نے فرمایا لوگو تمہارا رب ایک ہے
اور تمہارا باپ ایک ہے. حضور نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فرمایا فضیلت والا وہی ہے جس کے دل میں رب کا ڈر اور خوف موجود ہے. اگر کوئی اونچا ہے تو تقوی کی بنیاد پر، اگر کوئی بلند ہے تو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، وگرنہ رنگ کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، نسب اسب کی بنیاد پر فرمایا کوئی کسی سے بڑا اور اونچا نہیں ہے. یہ تبلیغ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان کی. چونکہ آقا حضور رحمت عالم کی جو اپنی ذاتی طبیعت تھی، میرے محبوب غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے. جو لوگوں کی نظر کے اندر کمزور لوگ ہوتے آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے. جنہیں کوئی سینے نہ لگاتا محبوب انہیں اپنے سینے لگایا کرتے. اور یہ بات جو بڑے بڑے سیٹھ لوگ تھے انہیں یہ اچھی نہیں لگتی تھی، بلکہ کافروں کے جو رئیس تھے انہوں نے میرے محبوب کے دربار کے اندر آ کے یہ شکایت بھی کی تھی کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم جب بھی دیکھتے ہیں آپ کے پاس غریب بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی آپ بلال کے پاس بیٹھیں، کبھی آپ عمار کے پاس بیٹھیں، کبھی آپ فلاں کے پاس، کبھی آپ سلمان کے پاس، یہ سارے غریب لوگ ہیں. ہم جب ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے ہمارا سٹیٹس خراب ہو جائے گا. ہم رئیس ہیں، مال و دولت والے ہیں، اسب نسب والے ہیں، ہماری صورتیں اچھی ہیں. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے رنگ کالے، ہمارے ساتھ وہ ملتے ہی نہیں ہیں. ہم کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ بندے آپ کے پاس بیٹھیں، یہ اٹھیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ رسول اللہ کوئی جواب دیتے، جواب اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا. اور جواب کیا تھا؟ محبوب انہیں بتا دو کافروں کو کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، تمہارے ایمان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن بلال آپ کے قدموں سے نہیں اٹھ کے جائے گا. چونکہ کافر تو رنگ دیکھتے ہیں، رب تقوی کا نور دیکھتا ہے. یہ مخلص کتنا ہے، یہ رب سے ڈرنے والا کتنا ہے. تو مانا کیا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا کہ بندوں کا آپس میں مرتبے کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے فرق کرنا یا کسی کو نیچ تصور کرنا، فرمایا یہ باطل نظریہ ہے، قرآن کے مخالف نظریہ ہے. تم سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہو جسے آدم کہا جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسے روایت کرتے ہیں، اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسے روایت کرتے ہیں. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا دین ایک ہے. تم سارے آدم کی اولاد ہو اور تم سب دین اسلام کے ماننے والے ہو. آگے قومیں علادہ علادہ ہو گئی، قبیلے علادہ علادہ ہو گئے، پیشے علادہ علادہ ہو گئے، اور بناوٹیں علادہ علادہ ہو گئی، وضاقتہ علادہ علادہ ہو گئی، قد و قامت علادہ علادہ ہو گئی. لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سب ایک باپ کی اولاد ہو جسے آدم کہتے ہیں، اور تم سب کا دین ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ آدم کو رب نے مٹی سے پیدا فرمایا. یعنی جناب آدم کی تخلیق کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ جو رب کی تخلیق کا شاہکار تھا آدم، تمام انسانیت کا باپ، اسے مٹی سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور پھر اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے اندر روح کو داخل فرمایا. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میرے دو غلام تھے، ایک ابشی تھا اور ایک اور نسب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک اسے تانے دیتا ہے کہ تیرا نسب ایسا ہے اور تو حبشی ہے، اور وہ اسے تانے دیتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کے جھگڑے کو ختم کیا، اور ختم کرتے ہوئے آپ نے جملہ کیا بولا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی کیا حدیث تمہیں پتہ نہیں کہ تم سارے ایک باپ کی اولاد ہو اور تم نے سونے محمد کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. دیکھو یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے. تو رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے آپس میں فرق ایسے ہو سکتا ہے. ویسے یہ جو سورہ نساء کا ابتدائی سبق ہے دور حاضر کے ایک ایک مسلمانوں کو پکا کرانے والا ہے، کیونکہ جس نازک دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں یہاں پیشوں کی بنیاد پر نفرتیں ہوتی ہیں. حالانکہ پیشے یہ عظیم نبیوں کی سنت، پیشہ قوم نہیں ہوتا،
یہاں پیشوں کو کون بنایا جاتا ہے؟ یعنی ایک بندہ رزق حلال کے لیے اگر کوئی خوبصورت پیشہ استعمال کرتا ہے، وہ ڈکیتی تو نہیں کر رہا، وہ چوری نہیں کر رہا، وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر اگر جوتے پالش کرتا ہے تو حلال کما رہا ہے۔ وہ کون سا گن پوائنٹ پہ سود کھا رہا ہے یا کسی ڈکیتی کے ذریعے مال حاصل کر رہا ہے؟ گندا تو وہ ہے جو ڈکیتیاں کرتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کی قوم جتنی بڑی مرضی ہے، لیکن اگر گند کما رہا ہے وہ گندا ہے۔ اور یہ بندہ جو کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، پیشے کی وجہ سے اسے نیچ تصور نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ رب کے دربار میں سب سے فضیلت والا ہو۔ اور یہ انسانیت کے ذہن کو واش کرنے کے لیے، اللہ اکبر، یہ چونکہ ہمارے ماحول کے اندر یہ پھیکے جملے ہیں، میں یہ جملہ اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بیٹی کا نکاح میرے ذریعے ہوا، تو بعد میں جب اس بات کی تحقیق کی گئی، بیٹا بڑا نیک تھا، لائق تھا، ہر خوبصورتی خصلت اس کے اندر موجود تھی، تو اس بات پر رشتہ توڑنے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ اس بیٹے کی نسل میں سے پیچھے پچھلی صدی کے اندر کوئی بندہ ایسا تھا جو جوتے سلائی کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اگر یہ بات جوتے سلائی کرنا یہ کوئی نیچ بات ہے، اس سے کوئی عزت میں فرق پڑتا ہے، تو کیا میں تمہیں حدیث نہ سنا دوں کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں گرمی کی حالت کے اندر جب در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ سونے مصطفیٰ اپنا جوتا اپنے ہاتھوں سے سلائی فرما رہے تھے۔ وہاں کیا کہو گے؟ یعنی آقا حضور نے سنت قائم کرنے کے لیے اس کام کو ہاتھ لگایا، قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والا رزق حلال کمائے، یہ کام کرے، کوئی اس کے اندر میڑا نہیں، کسی قسم کی کوئی بے عزتی نہیں، وہ رزق حلال کما رہا ہے، صرف رزق حلال نہیں کما رہا، مصطفیٰ کی سنت کو پورا فرما رہا ہے۔ تو یہ میں نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ دور حاضر کے مسلمان جو قومیت کے لبادے کے اندر بٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میری قوم بڑی اونچی ہے، میرا نسب بڑا اونچا ہے، میرا خاندان، یہ تعارف ہے خالی، سورہ حجرات کے اندر موجود ہے، یہ جو قومیں بنی ہیں، خاندان بنے، یہ خالی نام ہے، اس پر فضیلت کوئی نہیں، فلاں ایسا ہے تو فلاں، نہ اس پہ فضیلت نہیں۔ اور یہ جو کام کاج کے طریقے، یہ تو سارے پیشے، کوئی لکڑی کا کام کرے گا، کوئی گارے کا کام کرے گا، کوئی مکان بنائے گا، کوئی جوتے سلائی کرے گا، کوئی بال کاٹے گا، یہ سارے پیشے ہیں۔ اس کے ساتھ نفرت کرنا، سینے کے اندر کوئی بے عزتی کا پہلو رکھنا، یہ قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والے بندے کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیں دعوت کیا دے رہا ہے؟ اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک بندے سے پیدا فرمایا۔ ڈرنے کا معنی یہ تھا کہ آپس میں فرق نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق نہ توڑو، اس رب سے ڈرو جس نے ایک بندے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ اچھا، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے بہت کلام ارشاد فرمایا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، اسپیشلی اس کے اندر ایک حکم بیان ہوا، کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ چونکہ ابتدائے انسانیت کا بیان ہوا، جناب آدم کے ذریعے پوری کائنات کے اندر مردوں عورتوں کو پھیلایا گیا، تو جب بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی ہوتی ہے، روٹھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے تعلق کو توڑنے سے بچو۔ رشتہ داری ایک ایسا انمول خزانہ ہے جو صرف اور صرف رب نے اسلام کے ماننے والوں کو یہ نور عطا فرمایا۔ پوری کائنات کے کسی مذہب کے اندر رشتوں کی یہ رونق نہیں ہے جو ہمارے پاس، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ خالہ ہیں، یہ پھپھو ہیں، یہ ماموں ہے، یہ رشتوں کی لڑیوں کے اندر ہمیں جو پرویا گیا، یہ کسی کے پاس یہ نور موجود نہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے،
بڑے مجمع کے اندر اللہ کے حبیب نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، 3 باتیں، اور ان 3 باتوں کے پیچھے وجہ ایک کیا؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جائے؟ سب نے عرض کی حضور ہم چاہتے ہیں ہماری عمر میں برکت پیدا ہو جائے۔ دوسری، تم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے؟ سب نے عرض کی حضور ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ اور تیسری چیز فرمایا تم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچا رہے، یعنی موت آئے، اچھی موت آئے، ایمان والی موت آئے، کلمے والی موت آئے، اسلام والی موت آئے، بری موت اسے نہ ملے۔ کون ہے؟ ہر ایک چاہتا تھا۔ سب نے عرض کیا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، بری موت سے ہمیں بچایا جائے۔ تو اب اللہ کے حبیب نے جو کلام ارشاد فرمایا وہ کلام سننے والا ہے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں پھر ایسا کرو جو یہ چاہتا ہے نا کہ وہ بری موت نہ مرے، رزق میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، فرمایا اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے گا 3 فیض رب اسے عطا فرمائے گا۔ پہلا فیض بری موت سے اللہ اسے بچائے گا، دوسرا فیض رزق میں برکت ہوگی، تیسرا فیض اللہ رب العالمین اس کی عمر کے اندر بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ اچھا جس دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جڑنا چاہتے ہیں، رشتہ دار نہیں جڑنا چاہتا، ہم سلام کرتے ہیں وہ رستہ بدل جاتا ہے، ہمارے دل میں میل نہیں ہے، اس نے عداوتیں پال رکھی، ہم جڑنا چاہتے ہیں وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ اس پر کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہر بندے کے اعمال کا فیصلہ اس کے دل پر ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے کیا ہے، ظاہر تو سارے بندے دیکھیں گے، میرے دل کو میرا مالک دیکھے، میرا ارادہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا رشتہ داروں کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق احساس کیا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا حضور نے فرمایا کہ جس بندے میں 3 عادتیں ہوں گی، اللہ قیامت کے دن اس بندے کا حساب آسان لے گا، آسان حساب۔ اور دوسرا جملہ، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی خوبی یہ ہے، فرمایا جو بندہ تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ بہت بڑی خوبی، کٹنے والوں سے کٹنا یہ آسان ہے، پتھر مارنے والوں کو پتھر مار دینا یہ آسان، گالی دینے والوں کو گالی دے دینا یہ بہت آسان، یعنی عدلے کا بدلہ جسے کہا، جیسے اس نے کیا ویسے میں کر دوں، اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ آقا حضور فرماتے ہیں اس بندے کا حساب رب آسان دے گا، اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کس بندے کا؟ فرمایا جس بندے کی عادت یہ ہے جو اسے محروم کرتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیری طرح نہیں بنوں گا، تیرا دل خراب ہے تو میں کیوں کروں، تیری نیت میں کھوٹ ہے تو میں کیوں رکھوں، تو عداوت رکھنا چاہتا ہے تو میں کیوں رکھوں۔ دوسرا جملہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، فرمایا جو بندہ تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ اب یہ جملہ سمجھنے والا، اگلا توڑ رہا ہے میں جوڑ رہا ہوں، وہ سلام نہیں کرتا میں کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں ملتا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا جذبہ ہے۔ دیکھیں نا بہت ساری دشمنیاں، بغاوتیں، کھوٹیں، حسد، یہ سارا کچھ نا اندر پلتا ہے انسان کے اندر، دل کے اندر، نیتوں میں، ارادوں میں۔ کسی کو دیکھ کے جل جانا، کسی کو دیکھ کر برا سوچنا، یہ سب کچھ اندر ہوتا ہے۔ تو اگر انسان مخلص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تو وہ کسی کے ساتھ تعلق توڑنے والا، وہ کہے گا یار میرا دل صاف، اگر میرے تعلق جوڑنے کے باوجود بھی کوئی توڑ کے رکھتا ہے میری تو غلطی نہیں ہے اس میں۔ میں اس پر ایک حدیث اور جوڑنا چاہتا ہوں، اور ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے، آقا حضور رحمت عالم کا دربار سجا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی، فرمایا میرے صحابہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی بندہ آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ جس نے جوتے اپنے بغل میں اٹھائے اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، وہ آ کے محفل میں پیچھے بیٹھ گئے۔
محفل ختم ہو گئی. دوسرے دن اللہ کے حبیب نے پھر وہی اعلان دہرایا. پھر محفل لگی. حضور نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آج کون ہے؟ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. وہی بندہ جو کل آیا تھا آج بھی اسی حالت میں آیا, جوتے بغل کے نیچے, داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے, وہ آ کے پیچھے بیٹھ گئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آج بھی محفل ختم ہو گئی. تیسرے دن بزم سجی تو پھر رسول اللہ نے وہی غیب کی خبر عطا فرمایا میرے صحابہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کون ہے؟ کہا جب میں نے دیکھا تو وہی بندہ تھا, داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, جوتے بغل میں دبائے, آ کے پیچھے بیٹھ گیا. کہتے ہیں مجھے بڑا تجسس ہوا یہ کون مقدر والا ہے جس کی جنت کا اعلان آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. کہتے ہیں آج جب محفل ختم ہوئی نا, لوگ گھروں کو گئے, وہ بھی بندہ نکلا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا یار میرا گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہے کیا؟ تم 3 دن مجھے اپنا مہمان بناؤ. اس نے کہا مہمان نوازی میرے نبی کی سنت ہے, آپ آ جاؤ, میں آپ کو مہمان اپنا بناؤں گا. کہتے ہیں کہ میرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ بندہ رات اندھیرے میں کیا عمل کرتا ہے کہ رب کے حبیب نے 3 مرتبہ اس کی جنت کا اعلان فرمایا. یہ چیک کرنے کے لیے میں 3 راتیں اس کے گھر میں رکا. کہتے ہیں 3 راتیں مسلسل میں جاسوسی کرتا رہا. وہ بندہ سویا رہا, عشاء پڑھتا جماعت کے ساتھ, پھر فجر کے لیے اٹھتا, تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتا, کوئی نفلی عبادت نہیں. کہتے ہیں جب 3 راتیں میں نے گزاری اس کے گھر کے اندر تو میں نے دل میں محسوس کیا اس کا تو کوئی عمل ہی نہیں. کس سبب سے اس بندے کو 3 مرتبہ جنت کا پروانہ ملا ہے مصطفیٰ کریم کی زبان سے. کہتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹنے لگا نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا بھائی میرا گھر میں جھگڑا کوئی نہیں, میں تو تمہاری جاسوسی کرنے آیا تھا کہ تو کیا عمل کرتا ہے کہ حضور نے تیری جنت کا اعلان کیا. تو اس نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا عبداللہ بن عمر میرا عمل کسی بندے کو نظر آنے والا نہیں, ظاہر میں کوئی بندہ میرا عمل دیکھ نہیں سکتا. کہا تیرا عمل کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے اس بندے نے عمل کیا بیان کیا. کہنے لگا میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف ہے, کوئی کھوٹ نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی دشمنی نہیں, کوئی بغض نہیں. میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف ہے, اسی لیے تو آمنہ کے لال نے 3 مرتبہ میری جنت کا اعلان فرمایا ہے. تو مجھے بتائیں اگر مسلمانوں کے لیے دل صاف ہے تو اتنی بڑی سعادت مندی, اور اگر رشتہ داروں کے لیے دل صاف ہو جائے. مجھے پتا ہے جس ماحول کے اندر میں گفتگو کر رہا ہوں مشکل ہے چونکہ کانٹے دار ماحول ہے, لیکن ہم نے بارکیف شریعت کی ماننی ہے, قرآن کی ماننی ہے. اسی میں ہمارے لیے بلائی ہے, اسی میں ہمارے لیے امان ہے. ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو, ہمارا دل صاف ہو. چونکہ فیصلوں کے لیے اللہ نے ایک جگہ رکھی ہے. ہم دنیا میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں تول برابر کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں نہ کریں. فیصلوں کے لیے ایک جگہ ہے, کون سی؟ مالک یوم الدین, اللہ روز جزا کا مالک. وہاں کھرا کھوٹا علادہ ہو جائے گا, وہاں فیصلے ہو جائیں گے. کس نے کیا کہا, کس نے کیا کیا, یہ بات ادھر کے لیے چھوڑ دیں. دنیا میں رہتے ہوئے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیں, تعلق جوڑ کے رکھیں. اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو. کوئی زیادتی کرتا ہے اس کا معاملہ رب کے سپرد کر دیں. اور تیسرا جملہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یعنی 3 باتیں, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو رشتہ داری توڑے تم جوڑ کے رکھو, جو ظلم کرے تم معاف کر دو. فرمایا اگر تم ایسی 3 خصلتوں کے مالک بن جاؤ گے اللہ بغیر حساب کے اپنی رحمت سے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. کتنی بڑی رحمت مابی ہے. اللہ ہمیں رشتے جوڑنے کی سعادت عطا فرمائے اور قطع تعلقی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس پر اور بھی حدیثیں ہیں, آنے والے نشست میں ہم سماعت کریں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ قرآن فہمی ہمارے لیے آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.